الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، جس طرح کل کی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی کجروی کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم نہیں مانا، انبیاء کی اولاد ہو کر اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا تھا اور امت کو تنبیہ دے دی ہے کہ تم بھی میرے احکام نہیں مانو گے تو تمہارا بھی حال یہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ انبیاء کی اولاد نہیں محفوظ رہی تو عام آدمی کہاں بچے گا۔ آج کی آیت کریمہ میں بھی اسی بنی اسرائیل کی ایک اور کجروی کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین کے امتحان اور آزمائش کا۔ اللہ اپنے امتحانوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ یہی بنی اسرائیل تھے جس کا ذکر آپ سنتے جا رہے ہیں۔ یہ سمندر کے کنارے آباد تھے تو ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی حمد و ثنا کرو، کوئی کاروبار نہیں، باقی 6 دن کرو کاروبار۔ انہوں نے تعویلیں شروع کر دی، ہیلے بہانے شروع کیے، ہیلے بہانوں سے ناجائز کو جائز بنانے کی کوشش کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج امت میں یہ حال ہے، بنی اسرائیلوں والا کام ہے، حرام کو حلال بنانے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ناجائز کو جائز کرنے کے لیے بڑے بڑے ہیلے ہوتے ہیں، کہیں ہٹ درمی بھی ہے۔ تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوا وہ آگے انجام آئے گا۔ اور پھر ساتھ اللہ کا امتحان آیا کہ اللہ نے بھی امتحان کے طور پر جب ان کو منع کیا تو یہ مچھلی کی شکار کے لیے ہیلے بہانے کر کے چلے جاتے تھے۔ ہفتے کے دن اللہ نے بھی مچھلی نمایاں طور پر سامنے لائی، باقی 6 دن اللہ نے غائب کر دی۔ اب ہفتے کے دن مچھلی سامنے آئی تو پھر ان کے منہ میں پانی آتا تھا، برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ امتحان ہے، اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرما۔ لفظی ترجمہ فرمایا واسأل اور پوچھو ہم ان بنی اسرائیل سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی تھے نا مدینہ کے دائیں بائیں بے شمار، کہا نبی ان سے پوچھو ذرا عن القریہ، بطور تنبیہ کے تمہارے باپ دادے کا کیا حشر ہوا ہے، تم بھی الٹے چلتے تمہارا حشر یہ نہ ہو جائے۔ واسال نبی پوچھو، آج کی امتی کو کہا پوچھو ہم ان یہودیوں سے، ان بنی اسرائیل سے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، التی وہ بستی، کانت جو تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے سامنے، بالکل سمندر کے سامنے لگتی تھی بستی۔
اور اذ یادون جب ان لوگوں نے تجاوز کر لی فی السبت ہفتے کے دن میں، کیسے؟ اذ جب کہ تأتی آتی تھی ہم ان لوگوں کے پاس حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن نمایاں ہو کر کھل کر آتی تھی، بے شمار مچھلیاں۔ یہ جب انہوں نے ہیلے بہانے کیے تو اللہ نے بھی یہ امتحان میں ڈال دیا، وہ یوما اور اس دن لا یسبتون جس دن وہ ہفتہ نہیں پاتے تھے، باقی 6 دن لا تأتی آتی نہیں تھی مچھلیاں ہم ان کے سامنے ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلو ہم امتحان لیتے ہیں ہم ان لوگوں کا، اور امتحان میں ڈالتے کیا ہوتا ہے، بما بسبب ان اس بات کے کانو یفسقون جو وہ فسق کرتے ہیں، حد سے نکلتے ہیں نا، اسی طرح امتحان اللہ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ فرمائے۔ مختصر بات ہے، پھر آگے کی نشست میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ بنی اسرائیل بحر کلزم کو، بحیرہ کلزم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار کر گئے۔ نبی کی بات مانی تھی، وہ آپ نے پرسوں ترسوں بھی سنا تھا۔ اللہ نے ان کی مدد کی ہے کہ ان کو وہاں پانی بھی ملا، خوراک بھی ملی، لباس بھی ملا، دھوپ سے بچنے کا انتظام بھی ملا، مزے کرتے رہے۔ جب اللہ کا حکم چھوڑا، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے بطور سزا کے وادی سینا میں ان کو کئی عرصے تک گھمایا۔ یہ بھی عذاب تھا، وہ کل آپ نے سنا تھا۔ پھر جب ان کو کہا وہ تو ختم ہو گئے، بڑے عرصے تک میدان میں پھرتے رہے، یتیہون فی الارض 40 سنین، 40 سال تک پلٹے کھاتے رہے۔ تو بعد میں یوشع بن نون کے دور میں کہنے لگے، نئی جنریشن تھی، ان کی نئی تعلیم تربیت ہو چکی، انہوں نے کہا ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ کہا جاؤ پھر جہاد کرو، علاقے تمہارے ہوں گے۔ لیکن اس حکم کو بھی انہوں نے ٹالا۔ کل آپ نے سنا کہ بجائے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کی، نمبر 2 سجدہ ریز ہوتے ہوئے علاقے میں داخل ہونے کے، استغفار کے بجائے کہتے گندم چاہیے، گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ بجائے سجدہ ریز ہونے کے سرینوں کے بل گھسٹ کر گیٹ سے داخل ہو گئے، کہتے بس کافی ہے اتنا۔ تعویلیں، اور جو اللہ نے کہا بات مانو اس کی، اللہ نے تعاون نازل کر دیا۔ آج آپ کے سامنے تھا، اب یہ اس بستی کی طرف گئے تھے، لیکن بحر کلزم کے بالکل سامنے یہ بستی تھی، یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ کچھ آگے نکل گئے جو میں نے کل ذکر کیا، کچھ یہ بستی کے بالکل سامنے علاقہ تھا۔ قرآن نے اس کو حاضرۃ البحر کہا۔ حاضرۃ البحر کہتے ہیں سمندر سے ملا ہوا علاقہ، سمندر کے سامنے کا علاقہ، سمندر بہتا ہوا جا رہا ہے، پار جتنی آبادی سمندر کے ظاہر لگتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ سمندر نیچے گہرائی میں ہے، اور ادھر اونچائی کے اوپر سامنے سارا علاقہ سمندر کے سامنے اوپر ہے، نشیب میں سامنے۔ حاضرۃ البحر قرآن نے اس کو کہا آپ کے سامنے۔ اور بستی کا نام تاریخی روایات میں ایلہ ہے، اور آج کل کا جغرافیائی حدود اس کو عقبہ کہتی ہے، اور اب بھی وہاں آبادی موجود ہے، اور باقاعدہ بحر کلزم کی بندرگاہ ہے، اس لیے اس کو بندرگاہ عقبہ بھی نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بستی تھی، بنی اسرائیل کی قوم تھی، یہ بستی آباد تھی۔ بنی اسرائیل کے پاس تورات آئی ہے، وہ آپ سن چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، پھر ان میں علماء بھی آئے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ دیکھو اللہ کے تم پہ احسان ہیں، اللہ کے
انعام ہے، اللہ کے اکرام ہے، تو تمہیں اختیار ہے. حدیث میں آتا ہے تمہیں اختیار ہے 7 دن ہے ہفتے میں، باقی 6 دن اپنا کماؤ، کھیتی باڑی کرو، باغبانی کرو، جو کچھ کرتے کرو. ایک دن صرف اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا. ان کو اختیار دیا کہ خود چن لو. یہودی علماء نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں قبول ہے. چن کر یہودی علماء تورات کے مطابق پڑا ہوا تھا، اور چند دن پہلے بھی آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے اتوار کے دن سے کائنات کو بنانا ترتیب سے بنایا، اور جمعے کے دن عصر کے وقت، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے جمعے کا عصر، اللہ نے باقی کائنات بنا کر کائنات کو سجانے والا عظیم پیغمبر آدم علیہ السلام بنایا. آدم کی تخلیق ہوئی، ان کی صورت بنائی، اس میں روح ڈال دی. جمعے کا دن تھا، جنت میں اس کو بھیج دیا، جنت میں تھے وہ. ہفتے کا دن خالی تھا، کام کاج سے خالی. ہفتہ کا اس کو سبت کہتے ہیں. عربی میں سبت کا معنی بھی خالی ہے، اور آپ جانتے ہیں ہماری زبانوں میں بھی خالی کا معنی خالی ہوتا ہے، جس کو ان دن کوئی کام نہ ہو. اور ہفتے کے دن کو بہت ساری ہمارے ہاں زبانیں جو چلتی ہیں ان میں بھی خالی کہتے ہیں. ہند کو والے خالی کہتے ہیں، اور لوگ خالی کہتے ہیں، پشتو والے خالی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا اللہ نے بھی اتوار سے کام شروع کیا، ہم بھی اسی ترتیب پر کام کریں گے جمعے تک، اور ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت. انہوں نے اپنے لیے یہ دن چنا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اختیار دیا تھا ایک دن میرے لیے کرو، تم نے اس کے لیے ہفتہ چن لیا. اب ہفتے کے دن کاروبار ناجائز، کھیتی باڑی ناجائز، خرید و فروخت ناجائز، محنت مزدوری ناجائز، صرف اللہ کی عبادت. باقی 6 دن کرو جو کچھ کرنے ہیں. یہ یہودیوں کا چنا ہوا دن تھا. اور جب عیسائی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو تعلیم دی، ان کو کہا تم اب عبادت کے لیے دن چنو. ان کے علماء نے خود غور و فکر کر کے کہا اچھا ہفتہ تو یہودیوں نے چن لیا جو خالی دن تھا، تو اللہ نے ابتدا تو کائنات کی اتوار سے کی ہے، فلہذا ابتدا کائنات اتوار سے، ہم اتوار ہی کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر دیتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں چھٹی نہیں ہوتی اتوار کو، اور پاکستان بھی ویسے کہتا ہے، عوام تو کہتی رہتی ہے، بڑے بیچارے اپنے طور پر لگے ہوئے سارا دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں نبی کی فرمان پہ جان قربان ہے. کوئی نہیں ہے، عیسائیوں پہ جان قربان ہے. عیسائی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، یہ بھی چھٹی کر گئے. کیوں؟ عیسائیوں نے کہا، ان کو بڑوں نے، ان کی چھٹی ہوتی ہے، ان کا بھی عبادت کا دن ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ اکبر. ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی یہودی علماء پر چھوڑا تھا، انہوں نے ہفتہ چنا، عیسائی علماء پر چھوڑا، انہوں نے اتوار چنا. میں رب تمہارے اوپر، تمہاری امت پر نہیں چھوڑتا ہوں، میں رب تمہارے لیے ہفتے میں ایک دن چنتا ہوں. میں چنتا ہوں. کون چنتا ہے؟ اللہ. فرمایا وہ جمعے کا دن ہے کہ تم نے جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات بھی اس میں سمجھو کہ یہودیوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت. تھک گئے تو سو سکتے ہو. عیسائیوں کے لیے تھا صبح سے شام تک عبادت، تھک گئے تو سو سکتے ہو، کھا سکتے ہو. کھانا جائز، اور کام جائز نہیں ہے، اور جو کام کرو گے تو گنہگار ہوں گے. ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جمعے کا دن چنا اور کہا صبح سے جمعے کے دن کھاؤ پیو، کھیتی باڑی سے کرتے، کاروبار کرو، دکان کھولو. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جمعے کی اذان ہوئی، کاروبار بند، حرام. کب تک؟ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ہو گئی ہے زمین میں پھیلو، اپنا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو. تھوڑا سا ٹائم. واہ سبحان اللہ.
باقی کاموں کے لیے اجازت دی تھی۔ اب یہ بات دیکھ لینا، پھر اپنا موازنہ کرنا ہے بعد میں کہ بنی اسرائیل جو تھے یہودی تھے انہوں نے ہفتے کا دن چنا، لیکن ہفتے میں تعویلیں کی۔ آج کا مسلمان بھی تعویلیں کرتا ہے، چونکہ میں ادھر نماز پڑھتا ہوں، چونکہ میں ادھر پڑھتا ہوں، چونکہ ہم آدھے ادھر ہوتے ہیں آدھے ادھر ہوتے ہیں، اور چونکہ میں جمعے کی 2 رکعتوں میں پہنچ جاتا ہوں، چونکہ مجھے 1 رکعت مل گئی ہے، پورا بنی اسرائیل ہے۔ ہاں بھائی امتیاز، بات سمجھ آئیے؟ پورے بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی 2 قدم آگے تعویلوں میں، چونکہ چنانچہ تھوڑا سا تجھے ٹائم دیا، اس ٹائم کو بھی تو اللہ کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کی بات ذکر کی ہے، یہودیوں کو کہا صبح سے شام تک کام نہیں کرے، صرف یہی اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ بستی کے کنارے تھے، اللہ نے بتایا ان کا حشر کیا ہوا۔ یہ چونکہ چنانچہ کرنے لگے۔ اب ان کا کاروبار تھا مچھلی کا، سمندر کے کنارے لیتے تھے، جو سمندر کے قریب لوگ ہوتے ہیں مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، بیچتے ہیں، کھاؤ پیو۔ جو دور والے لوگ ہوتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں، بازار والے بازار میں کام کرتے ہیں۔ ان کو یہ کہا تو یہ کہتے ہیں چونکہ ہم ہفتے کے دن ویسے جاتے ہیں سمندر کے کنارے پر، اور ہیلے کرنے لگے۔ ہیلا کیا کیا؟ سمندر سے ایک چھوٹی سی نالی نکالی، وہ آگے لے گئے، آگے بڑا ذرا کھڈا ریت میں بنا لیا، اور مچھلیاں اس نالی کے ذریعے سے ادھر چلی گئی، آگے کھڈا بند کر دیا، کھڈے میں مچھلیاں پھنسا دی ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ گڑھے میں مچھلیاں پھنس گئیں، شکار ہو گیا نہیں ہوا؟ ہو گئے شکار، لیکن گھر کو نہیں لے گئے۔ ایک گڑھا اس میں مچھلی پھنسائیں، دوسرے میں تیسرے میں نشان لگ گئے، یہ گڑھا میرا، یہ گڑھا۔ آگے دوسروں نے گڑھے بنائے، پھنسایا، اور دوسرے اتوار کے دن صبح اچھلتے ہوئے آتے ہیں، آؤ مچھلیاں لے کر آتے ہیں، بازار میں بیچیں گے، ماشاءاللہ۔ یہ کام شروع کر دیا، اور پھر کہنے کیا لگے تعویل کر کے، چونکہ ہم نے اتوار کو پکڑی ہیں، چونکہ ہم گربہ کو اتوار کو لے کر آئے، چونکہ ہم نے بازار میں تو اتوار کو لے کر آئے۔ او ظالموں، سارا کام تم نے ہفتے کے دن کیا ہے، لاؤ اتوار یا سوموار کو یا منگل کو، جب لاتے لاؤ، شکار کو تم ہفتے کے دن منع تھا، تم نے کر دیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اور خدا نے امتحان بھی عجیب لیا ہے، جب یہ اندھے ہو گئے نا چونکہ چنانچہ کر کے، آج کل ہمارا حال بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہوتا ہے اس وقت ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر کے اوپر نالیوں میں گڑھوں میں، ماشاءاللہ ان کے منہ میں پانی آیا، آج مچھلی بہت زیادہ صحیح شکار ہوں گی، اور ہفتے کے بعد اتوار کو آتے مچھلی نظر ہی نہیں آتی، اس منگل کو نظر ہی نہیں آتی۔ اب انہوں نے کہا بھائی اندھے ہو گئے، بات سمجھ آ گئی، انہوں نے شکار شروع کر دیا۔ اللہ، یہ اللہ نے مچھلیوں کو لایا بطور، اللہ فرماتے کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم امتحان لیتے ہیں۔ اور ہماری قوم نے کیا کیا؟ جمعے کے ٹائم پر دکان کھولی، کاروبار، اور گاہک آ گیا، کہتے چونکہ گاہک آ گیا یہ آسمانی روزی ہے، میں نے کہا رد نہیں کرتا ہوں، یہ بھی وہی کام شروع کر گیا۔ یہ کہتا ہے قدرتی طور پر جی بس گاہک آ گیا تھا فلاں، یہ ہو گیا تھا فلاں، رب بھی جب یہ تعویلوں میں لگا تو رب نے بھی اس کے لیے امتحان چھوڑ دیا ہے کہ گاہک بھی بھیجوں گا، مہمان بھی بھیجوں گا، دوست بھی بھیجوں گا، گپ شپ والا بھی بھیجوں گا۔ چونکہ گپ شپ لگ گئی تھی دوستوں میں، تو چونکہ مہمان آ گیا تھا، چونکہ اس وقت یہ ہو گیا تھا، تو یہ چونکہ چنانچہ بین ہی بنی اسرائیل والا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ سیدھی بات، اللہ کا حکم ہے وہی چھوڑو، کام ان کا بھی وہی ہے۔ اور اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا۔ اللہ ایسے امتحان ڈالتے ہیں، اور ایسے تعویلیں کرنے والوں کو یہاں بھی آگے آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ بستی ایلا کی تھی، قرآن نے کہا نبی کے دور کے یہودی بڑے چمپئن بنتے، نبی نے فرمایا ان کو پوچھو تمہارے آباء و اجداد جب تعویلیں کرنے لگے سچے دین سے، ان کا حشر کیا ہوا، سبق حاصل کرو۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے سامنے تھی، جو سمندر کے دائیں بائیں یا سامنے ہوتی ہے اس کو
ملا ہوا علاقہ شاملات بھی کہتے ہیں. اور فرمایا اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے حد سے تجاوز کر لی، فی السبت ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز، اللہ کا حکم چھوڑ کر مرضیاں شروع کر دی، تعویلیں شروع کر دی، ہیلے کرنے لگے. اور اللہ فرماتے میں نے بھی امتحان لیا، اذ تاتیہم، جب ان کے پاس آتی تھی حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، اس ہفتے کے دن، شرعن، نمایاں کھل کر آتی تھی. اللہ کیسا امتحان ہے خدا کا. اللہ امتحان لینا چاہتا، میری مانے گا یا اندھا ہوگا. یہ ہمارے سامنے بھی آتا ہے. 2-4 پیسوں کی چمک آ جائے تو اچھا دیندار بہنے لگ جاتا ہے، اچھا دیندار بھی. پیسے آ گئے نا جی، یہ پیسے کی چہل پہل انسان کو اندھا کرتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. دل میں اللہ کا خوف نور نہ ہو، نمبر 2 اللہ نہیں بچائے بندہ نہیں بچ سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ. بچانے والا وہ ہے، نیکی پہ لانے والا بھی وہ، برائی سے بچانے والا وہ ہے. ہماری بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی کا کمال ہے. اللہ فرمایا اس وقت آئیں یوم اس دن لا یسبتون، جس کے دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تاتی، مچھلی آتی نمائیں نہیں ہوتی ہیں. کذالک نبلوہم، ہم اسی طرح آزمائش میں ڈالتے ہیں. کروتے کیا ہو، امتحان تو اب ہوا ہے. ویسے کسی کو پیسے ملے نہیں کہ میں بڑا متقی ہوں، سامنے آ جائے ماشاء اللہ پیسے اتنے ہیں، حرام کے ہیں، سود کے ہیں، فلاں کے ہیں، کہتے ہیں آنے تو دو، باقی بعد میں پوچھیں گے یار کس کے ہیں. یہ تو پھر تو ایسے ہو جاتا ہے. اللہ بچائے. نہ آئے تو میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. اللہ اکبر. ان کا حال اللہ نے ایسے امتحان میں ڈالا ان کو. اور فرمایا ہم نے امتحان میں ڈالا بما کانوا یفسقون، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اسی وجہ سے جب یہ تعویلیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے. کیسے لعنت کیا؟ فرمایا حرم اللہ علیہم شہوما، اللہ نے ان پر جانوروں کی چربیاں حرام کر دی تھیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہوں کی وجہ سے بہت ساری سختیاں آ جاتی ہیں. اللہ گناہوں کی وجہ سے چربی حرام ہو گیا ہے. فرمایا انہوں نے تعویلیں شروع کر دیں، جانور کی چربی الگ کی ہے، گوشت کھانا ہے اور کچھ نہیں، ہڈی بھی، اور گوشت کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ کسی قسم کی چربی ہو جدا کرو. حالانکہ چربی انسانی طاقت کے لیے اچھی ہے، صحیح طریقے سے استعمال کی جائے. وہ جو دیگر ہمارا مصنوعی قسم کا وہ تیل شیل ڈالڈے بنے ہوئے ہیں وہ نقصان دہ ہیں. جو جانور کے اندر کی چیز ہوتی ہے وہ انسانی طاقت کا ذریعہ ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ان پر حرام کر دی، جس کی وجہ سے یہ کمزور پڑنے لگے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے اللہ ان پہ لعنت کرے. فجملوها، انہوں نے چربی رکھ کر اس کو پگھلائی، پگھلا کر جا کر بازار میں فباؤہا، بیچ دی، بیچ کر پیسے لیے، پیسوں کو چیزیں لی، کھا گئے. اوے چربی تو حرام تھی، کیوں ایسی کیا؟ ہم نے کب چربی کھائی؟ بات سمجھ آئیے؟ کھائی نہیں ہے، بیچی ہے نا. تو بیچ کر پیسے، چیزیں، چربی کھائیے نا خدا کے بندو. حرام کام کو، جب چربی تمہارے اوپر حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے. جو چیز ناجائز ہوتی ہے اس کا کاروبار بھی ناجائز ہوتا ہے. جو حرام ہے اس کا کاروبار حرام ہے، جو مکروہ ہے اس کا کاروبار مکروہ ہے، جو حلال ہے اس کا کاروبار بھی حلال ہوتا ہے. اور آج کل بھی ہمارے ہاں یہی کام ہے. بے شمار ناجائز چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں میں تو کاروبار کرتا ہوں، خود تو نہیں کھاتا ہوں، تو لوگوں کو کیوں کھلاتا ہے خدا کا بندہ؟ بے شمار ایسے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور تعویلوں کی دنیا آئی ہے، سارے تعویلیں کرنے لگ گئے. آج ہی مجھے ایک صاحب نے، بڑا کاروباری بنا ہوا ہے اور دیندار بنتا ہے، کئی دفعہ مجھے ملا بھی ہے، بھیجا فون کر دیتا ہے کلاس میں کہتا ہوں میں کلاس میں ہوں، بس یہ چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لوں. چھوٹا مسئلہ کیا کہ ذائقہ گھی کا یہ مسئلہ ہے، تو پہلے یہ تھا، تو پہلے وہ تھا، تو اب اس کے اندر مسلمان شیعہ رہے، میں اندر تک گیا ہوں. میں نے کہا اچھا، میں سن گیا، مجھے پتا تو تھا. ذائقہ گھی مرزائیوں کا ہے، مرزائی اس کو بیچ کر جتنی آمدنی ہوتی ہے اپنے مرزائی مذہب پر لگاتے ہیں، لوگوں کو خریدنے میں لگاتے ہیں، مرتد بنانے میں لگاتے ہیں. آجا ہمارے ساتھ مرزائی بن، تجھے دکان کھول کر دیتے ہیں. پیسہ ہوتا ان کے پاس.
لوگوں کو وہ مرتد بنا رہے ہیں، مرزائی ہے۔ اسی لیے اس مرزائی کی مصنوعات کا علماء نے کہا بائیکاٹ کرو۔ کسی درجے تک دینی طبقے نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ مرزائیوں نے دیکھا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے کچھ، ان کو بھی مسلمان مل گئے۔ مرزائی نے دیکھا نقصان ہوتا، انہوں نے کیا کیا؟ مسلمان ایسے مل گئے۔ اسی سے یہ امتحان ہے، تعویلیں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر خرید لو اور ہم اب آپ کو آگے پیش کریں گے۔ شیئر 2-3 مسلمان خرید رہے ہیں، کس سے؟ مرزائی سے۔ مرزائی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، مرزائی حرام خور، نبی کا دشمن، نبی کے دین کا دشمن، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا پارٹنر بننا، اس کا الاکار بننا، اس کا چمچہ بننا جائز ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ کہاں مسلمان ہے؟ خدا کا مطلب یہ تو بک گیا ہے چند شیئر کے اوپر، پیسہ آ گیا۔ اب مرزائیوں نے ان مسلمانوں کو آگے رکھ دیا ہے کہ یہ مسلمان بیچ رہے ہیں، اب ہمارا ذائقہ نہیں ہے، لو لوگوں۔ اب وہ بھی کہتا ہے میرے پاس اتنی کمپنی ہے، میں اتنا یہ کروں جی۔ میں نے پھر اس کو یہی بات آگے سنا دی۔ میں نے کہا مجھے آپ نے ابتدا شروع کی بات سمجھ آ گئی تھی، مرزائی کا مال مرزائی کا ہوتا ہے، جن مسلمانوں نے اس کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی حرام کیا، تو ان مسلمانوں کے نام سے دھوکہ کھا کر آگے مال کو سپلائی کر، تو بھی حرام کام کرتا ہے، یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ اب تعویل کیسے ہوئی ہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مسلمان ہے، بنی اسرائیل نہیں پورے، پیسے کے پیچھے بنی اسرائیل بن گئے ہیں۔ پیسہ ملنے چاہیے بھائی، ہمیں کیا ہے؟ اور بہت سارے ہمارے مسلمان دکانوں میں رکھتے ہیں چونکہ یہ چلتا زیادہ ہے جی، اس لیے ہم ذائقہ رکھتے ہیں، چونکہ چلتا زیادہ، تو چلتا زیادہ ہے، دوسرا آئٹم رکھ یار، تھوڑا کم بکے گا، لوگ حلال کھا لیں گے، تیرے پاس بھی پرافٹ حلال کا ہے، تو انہیں حرام ہی کھانا ہے اور لوگوں کو کھلانا ہے۔ خدا کا بندہ، نبی کے دشمنوں کو تقویت دینی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ تعویل کے دروازے ہیں۔ اللہ نے پھر اسی لیے نبی نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب نبی کہتا اللہ کی لعنت، تو پیچھے کیا بچے گا؟ اور نبی نے یہ باتیں اس لیے کی تاکہ میری امت ڈرے، وہ ہیلے بہانے کر کے حرام کو حلال نہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو بھی بچنا نصیب فرمائے۔ باقی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے جتنے بھی اعزاء قارب قریب بعید زمانے میں فوت ہوئے، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، اس راستے کی ہم سب کو تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امتحانوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر امتحان میں، ہر چکر میں، ہر مکر میں ہماری دستگیری فرما دے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما دے، رحمت نصیب فرما دے، کرم کے فیصلے فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، قرآن کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وسلم۔